الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. عزت مند سننے والوں، یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں. پہلے آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا واقعہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ ابی یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ ابی جن کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ان کو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب کی صورت پڑھ کر سنائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ابی مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو لم یکن الذین کفروا کی صورت پڑھ کر سناؤں. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے میرا نام لیا تھا. تو بخاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا. یہ اپنی تکریم، اپنی عزت جو مالک کی بارگاہ میں مالک نے ان کو عطا فرمائی ہے، اس کی خوشی سے بے قابو ہو کر رونے لگے ہیں. یہ خوشی کی آفت ہے. اور ان سے پوچھا ہے کہ قرآن کی عظیم ترین آیت ابی کون سی ہے؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پر قرآن اترا ہے. میرا یہ منہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی کسی بات کو ذکر کروں اور میں بتاؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں. تب انہوں نے کہا یہی آیت الکرسی. یہ سننا تھا کہ خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ مارا ہے اور دعا دی ہے کہ اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے. تو یہ ایک آیت ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندوں اس دنیا میں آئے ہو، اللہ کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں تھا، نہ مالک کو کوئی محتاجی تھی. پروردگار نے تم کو، تمہارے مالک نے تم کو خالص اپنی بندگی اور ایمان کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. سامان دنیا دیا، عقل و خرد سے نوازا، اور اپنی کتابیں اور رسول بھیج کر آخری کتاب مہمن کتاب اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتا دیا کہ دنیا ملی ہے، ہو سکتا ہے تنگی میں ڈالے گئے ہو، اس کو بھی آزمائش سمجھنا کہ ایمان اور تقوی کی آزمائش ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ لوگوں سیرگاہ میں نہیں آئے ہو کہ روشوں پر گلگش کرو، خوشوں پر ہاتھ مارو، پھولوں کی سیج پر سو جاؤ اور اس کے بعد سمجھو کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے اور اس کی نعمتیں تمہارے قدموں میں لوٹیں گی. فرمایا یہ نہیں، تمہارا امتحان، تمہاری آزمائش ایک ہے کہ اللہ کی توحید کو مان لو، صرف میرے بندے بن جاؤ. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون کے نیچے زیر آپ دیکھتے ہیں یا یہ تھی وہ نکل گئی ہے کہ صرف ایک آزمائش اور امتحان ہے کہ صرف میرے غلام، میرے بندے بن جاؤ، خالص توحید کے ماننے والے ہو، اور کسی بات کے اندر جو میری بات ہے اس میں کسی اور کو داخل کرنے کی کوشش نہ کرو. بس ایک مسئلہ تھا، یہی الہ کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتا جو بھی کبھی آیا ہو، حضرت ابراہیم سے پہلے یا حضرت ابراہیم کے بعد، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کی اصلاح کا ایک ہی مسئلہ اس نے بیان کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بس مسئلہ ایک ہے الہ کا، کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا خالق اور مالک کون ہے، اس کو پہچانو، اس کا اظہار کرو. تمہارا آقا، تمہارا دستگیر
تمہارا مشکل کشا، تمہارا غوث، تمہارا بندہ پرور، بندہ نواز، نافع اور زار، زندگی اور موت پر قادر، اور کھلانے کے بعد پروان چڑھانے کے بعد موت دے کر زندہ اٹھانے والا اور فیصلے کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ایک مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور منیب رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں شروع کا معاملہ تھا، مجھے خبر نہیں تھی، مکے پہنچا ہوں، دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے، بخاری تاریخ کبیر میں سے لاتے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، پکار رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ قوم کے لوگوں الہ کو ایک الہ مان لو اور وہ تمہارا اللہ ہے، فلاح دنیا میں بھی تمہارا حق بن جائے گی اللہ کی طرف سے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی شاد کامی کے ساتھ گزرے گی۔ بس ایک مسئلہ ہے، عرب جانتے تھے الہ کسے کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تعجب ہو رہا ہے، یہ اتنی سادی بات آپ فرما رہے ہیں، لیکن لوگوں کا عالم یہ ہے کوئی زمین سے خاک اٹھا کر آپ کے چہرے پر حفاظت کے ساتھ دیکھتا ہے، کسی کا عالم یہ ہے کہ وہ منہ پر تھوکتا ہے نفرت کے ساتھ، اور کوئی ایسا ہے کہ جو گالیوں کی بوچھار کر دیتا ہے نہ ختم ہونے والی، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا ہے، اور ایک لڑکی ایک برتن میں پانی لے کر آتی ہے، اس کو یہ صاحب جو یہ ساری اپنی قوم کی آزمائشیں برداشت کر رہے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹی مایوس نہ ہونا، اللہ تیرے باپ کو اکیلا نہ چھوڑے۔ کہتے ہیں منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائیوں یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا گیا تم انہیں نہیں پہچانتے ہو، یہ نئے دعوے دار ہیں، ہم ان کو کبھی آنکھوں پر بٹھاتے تھے، آج انہوں نے ہمارے باپ دادا کو کافر کہا ہے، جہنم کا ایندھن کر ڈالا ہے، ہماری جمعیت کو منتشر کر ڈالا، ہمارے گوشت کو ناخن سے الگ کر رہے ہیں، یہ ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی؟ کہا یہ لڑکی زینب ان کی بیٹی تھی۔ تو مسئلہ ہے علاقہ مسئلہ ہے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی ایک مسئلے پر حاصل بنایا۔ قوم سب کچھ مانتی تھی، آسمان لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، ہر بات مانتی جیسے آج یہ مانتے ہیں، آج کے جو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آسمان اللہ نے بلند کیا، زمین اس نے پچھائی ہوائیں وہ چلاتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، لیکن جب یہ کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مانتے ہو الہ کی ساری صفات ایک ذات کے اندر ہے، تو تمہارے یہ لات بابا کیا کرتے ہیں، یہ الہ کیسے بن گئے؟ یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو یا ابراہیم اغثنی، آخر یہ تمہاری الوہیت کے منصب پر کیسے فائز ہو گئے؟ اور یہی ایک دم تھی، اور آج وہی ایک دم ہے۔ فرمائے الہ وہ ہوتا ہے، پھر اللہ نے آیت الکرسی میں بیان فرمایا الہ وہ ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی، پہلی صفت کی الحی، اسی بات کو اٹھایا گیا کہ سارے مرنے والے ہیں، انکا میتون و انہم میتون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ہم نے کسی دنیا میں بھیجے ہوئے کسی انسان کو موت سے بچایا نہیں ہے، ہر ایک کو موت آئی ہے، ایک اللہ کا بندہ جو اٹھا لیا گیا ہے وہ پہلے آسمان پر ہے، لوگ چوتھے آسمان پر کہتے ہیں، بخاری کی حدیث میں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ آئے گا پھر موت کو، تو فرمایا کہ ہر ایک کو موت ہے۔ مالک نے فرمایا مرنے کے بعد چاہے وہ قبر میں دبا دیے جائیں یا کہیں اور رکھ دیے جائیں، یہ اموات غیر وحیہ، یہ مردے ہیں، ان میں جان کی رمق نہیں ہے، اور وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنی خبر نہیں ہے کہ اللہ کب ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا، یہ تمہاری پکاروں، تمہاری دعاؤں اور مناجاتوں کو کیا سنیں گے اور کیا اللہ تک پہنچائے گا۔ مالک نے فرمایا زندگی دینے کے بعد انسانوں ثم انکم بعد ذلک لمیتون،
زندگی کی مدت پوری کرو گے اور اس کے بعد موت آ کے رہے گی. یہ پورا قرآن. اور مالک فرمائے مرنے کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے کے بعد پھر اس دنیا سے ان کا رابطہ واسطہ رشتہ کٹ جائے گا قیامت کے دن تک. ایک برزخ حائل ہو جائے گا. یہ اللہ نے پورے قرآن کو بھر دیا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جس کی صفت یہ ہو کہ وہ الحی ہو، ہمیشہ زندہ، وہ ہمیشہ زندہ رہے اور کبھی اس کے اوپر موت کا وار کارگر نہ ہو سکے. ساری دنیا نے یہی کوشش کی ہے کہ اللہ کی پہلی صفت جو قرآن میں آئی ہے یہ اللہ کے بندوں میں دے کر پھر شرک کا کارخانہ کھول کر اپنی دنیا کی خوشی جو وہ چاہتی ہے دل کی آئی ہوئی وہ پوری کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں بیان فرمایا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام مجھے لے گئے جہنمیوں پر جو عذاب گزر رہا تھا. مثلا ایک تنور کے اندر ننگے مرد اور عورتیں تھیں. نیچے سے آگ بھڑک رہی تھی، آگ تیز ہوتی تھی، اوپر کا منہ چھوٹا تھا، نیچے کا پیٹا بھاری تھا. جب قریب ہو کے باہر نکل جائے آگ کے اس الاؤ سے تو آگ ٹھنڈی ہونے لگتی تھی اور یہ پھر نیچے آ جاتی. بتایا گیا کہ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا. ان کی قبریں دنیا میں مختلف مقامات میں کسی کم کراچی کی ہوگی، کسی کی امریکہ، کسی کی مشکل، لیکن سب کو ایک تنور میں اللہ کے نبی صلی بخاری کی حدیث میں بیان فرمایا. اسی طرح دیکھتے دیکھتے جنت الفردوس دکھائی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انتہائی تعریف کی. پھر انہوں نے کہا ذرا آپ سر اوپر تو اٹھائیے. میں نے اوپر دیکھا ہے تو سب سے اچھی جگہ مجھے نظر آئی اور میں نے دریافت کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے. ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ تو آپ کا مکان اور آپ کا مقام ہے. جس کو حدیث میں مسلم کی حدیث میں یہ اذان کی آواز کو دہراؤ اور اس کے بعد دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ بلتقی. صحابہ کرام نے پوچھا یہ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ آج محمد الوسیلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دے تو اللہ کے نبی صاحب یہ کیا بات ہے، کیا چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جنت الفردوس میں سب سے اونچا مقام جو اللہ کے ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا. تو جب جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی جگہ ہے، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں تو مجھے چھوڑو، میرا مکان مجھے داخل ہونے دو. تو دونوں نے جواب دیا کہ ابھی آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے، اسے پورا کر لیں یہاں داخل ہو جائے. وہ قرآن ہوا، یہ بخاری کے حدیث. اللہ کے نبی صاحب کی وفات ہوئی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبت سے دیوانے ہو کر کہنے لگے کہ جو شخص کہے گا کہ اللہ کے نبی صاحب کو پاس پالے اس کی قید نہیں ہے، یہ تلوار ہے اس کے دانت ہے. یہ ایک شور تھا کہ ساری کائنات کا ولی نمبر 1 آ گیا سنا سے. وہ اس کی جگہ تھی کارخانہ تھا جہاں اس کے کپڑے کا، اور اس نے یہ ہنگامہ دیکھا. اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد چادر ہٹائی، ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا زندگی میں بھی آپ پاکیزہ پاک تھے اور آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہ کرے گا. ایک موت جو آنا تھی وہ آ گئی. باہر آئے اور کہا اللہ رسلی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھرے ہوئے تھے، ذرا ٹھہرو اور بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھنے کی بجائے جاری رکھی، انہوں نے اپنی تقریر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کہا ہم کو سنا کے بعد اللہ من کان یعبد اللہ یعبد محمدن فإن محمدن قد مات.
کہ لوگوں سن لو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور پجاری تھا تو ان کی تو وفات ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرنے والا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، وہ اللہ کو موت نہیں ہے، زندہ جاوید ہے. اور اس کے بعد قرآن سے شہادت لائے انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور بخاری بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سارے صحابہ حالانکہ ان آیتوں کو پڑھتے تھے، جب ان کے سامنے یہ آیتیں آئی ہیں تو بعض کا خیال ایسا ہوا جیسے کہ آج اتری ہے، حالانکہ ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں. تو اس طرح سے اجماع صحابہ ہو. تو اب جو پہلی صفت جو شرک کے لیے ضروری ہے، جو اللہ کے مقابلے میں الہ بنانے کے لیے لازم ہے، وہ الحی کی صفت تھی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اپنے دونوں سب سے بڑے ولیوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں اب زندہ نہیں ہے، قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتے، قیامت تک زندہ ہے. یعنی اس امت کے لیے کہہ دیا گیا کہ اصلی شرک جو کتابی امتوں میں آتا ہے، جیسے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصلی بات سے ہمیں ڈرایا تھا جو کتابی امتوں کے اندر اس اجداد سے وہ چیز داخل ہو کر برباد کر دیتی ہے. فرمایا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحین مساجدا. یہ میری امت کے لوگوں، آج اللہ کے فضل سے بات صاف ہو گئی ہے، ایمان توحید تمہاری نگاہ میں بالکل روشن اور تمہارے دل کی رگوں پیر میں اتر گئی. لیکن وقت گزرے گا، اس امت میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ امتی اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں سے شروع کرے اور ان کو سجدہ گاہ بنائیں، وہاں میلے لگے، وہاں عرس منائے جائیں، وہاں قوالیاں شروع ہو جائیں، اور ان کی اس قبروں کو پختہ اور بلند کرنے کے بعد ان کے اوپر کلش لگے، مجاور بیٹھے اور اللہ کے گھر کی حج کی طرح سے ان کا حج ہونے لگے، نام بدل کر ساری باتیں ہونے لگے. دیکھنا تم نہ اس سے پہلے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بتاتی ہے کہ جب پریشانی کی انتہا تھی آخری زمانے میں، کبھی آپ چادر اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے، کبھی پھر ڈال لیتے تھے. اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت ہو ان اہل کتاب یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر وہاں سے شرک شروع ہوا ہے، ان کی پوجا شروع ہوئی. پھر بخاری کی دوسری حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی جگہ پر ان کو دفن نہیں کیا، بلکہ وہ قبرے میں حجرے میں دفن کیے گئے. اس طرح سے امکان کم ہو جائے گا قبر پرستی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. تمہاری جیسے پہلے انبیاء کی قبریں پوجی گئی ہیں، بت بنی ہے، مالک میری قبر نہ پوجی جائے اور یہ بت نہ بنے، یعنی جو قبر بھی پوجی جائے وہ بت ہے. تو اب اس کے اندر بنیاد کیا ہے؟ قبر پرستی کی بنیاد کیا ہے؟ یہی کہ اب مرا ہوا زندہ ہو گیا. اصول کاتب کلینی نے شیعوں کا عقیدہ بیان کیا کہ جب ان کا مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور حفوا اس کی کمر سے جو روح نکالی گئی تھی اس کو پھر ڈال کر زندہ کر دیتے، اس کو بٹھاتے ہیں اور 4 سوال کرتے ہیں. پہلا وہی بل ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، اور ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم.
یہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو نبی کہتے تھے تم، اس کے متعلق تمہارا کیا کہنا ہے؟ اور چوتھا یہ کہ من امامک کو، تیرا امام تھا، جو شیعوں کا معاملہ تھا، صرف من امامک نکال دیا اور باقی سارا وہی عقیدہ بنا دیا کہ اللہ اس کے رسول اور اجماع صحابہ کی مخالفت میں بہرحال قبر پرستی کروانا ہے۔ توحید کے اوپر تو انبیاء تو صرف یہی مار پڑتی ہے، پر اللہ فرماتا ہے کہ خود ان کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کی طرح سے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ چیز پہلی جو اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے اور مسئلہ خالص الہ کا ہے، اس کی بندگی کا ہے۔ تو اب پوری کوشش کرنے کے بعد شیطان یہاں پر ہار گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور پر پریشان ہوئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں اس معاملے کو برابر کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ سے کہہ کے آیا تھا صراط مستقیم توحید سے ہٹا کے رہوں گا۔ اب اس کو موقع ملا، 2 صدیاں گزری اور اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا ہر طرف دنیا کے اندر۔ یہ اسلام پھیل رہا تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے۔ اب بنو عباس میں مامون رشید کو اپنے درباری علماء کے ذریعے سے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک نیا مسئلہ اٹھایا کہ یہ قرآن ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ اب اس کے بعد اس نے اور دوسروں نے زبردستی کی اور علماء سے یہ مسئلہ منوانا چاہا۔ جو تاریخ بیان کرتی ہے اور تاریخ کی جو ساری شہادتیں ہیں ان کے اندر اکثریت خالص رافضیوں کی اور شیعوں کی، کیونکہ یہ 30ویں صدی میں یہ ایسا انقلاب آ گیا تھا کہ 351 کے اندر تو خلیفہ موجود ہے، لیکن ان شیعوں نے مسجدوں کے اندر لکھ دیا تھا کہ لعنت ہو امیر معاویہ کے اوپر، لعنت ہو ان پر جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت حاصل کرنے میں دی۔ یہ زور ان کا، ان شیعوں کا یہ زور تھا۔ اس طرح سے اب یہ مسئلہ اٹھا، یہ مخالفت ہوئی ہے۔ 2ری صدی کے بعد یہ معاملہ اٹھا ہے، 230 میں آزمائش ہوئی ہے۔ جو مارے گئے ہیں، نوح جن کا نام تھا اس راستے میں شہید ہو گئے، کوئی ان کا نام نہیں جانتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل ہے، ان پر صرف مار پڑی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب جو اللہ کے دین کے راستے میں آزمائش کی کوئی دلیل پیش کرتی ہے، سب سے سر فہرست صحابہ کے بعد نام ان کا لکھا ہوا ہے، اور جو اس میں شہید کیے گئے ان کا نام نہیں۔ اور مسئلہ یہاں تک آگے بڑھا کہ انہوں نے کہا قرآن جو ہے، ساری امت کی اکثریت نے یہ مان لیا کہ قرآن غیر مخلوق صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، بلکہ اگر یہ کاغذ پر بھی لکھا جائے اور آپ بھی لکھے تو تب بھی نہ چلے گا، ختم نہیں ہو۔ اس کا مقابلہ کیا امام بخاری نے، اور اسی کے اوپر ایسی چوٹ کھائی، پھر اللہ سے دعا کی پاری کہ میرا حال یہ ہو گیا ہے۔ اب دنیا اس طرح سے ان کے راستے پر سرپٹ جا رہی ہے کہ جن کی 5 جگہ پر اپنی بخاری کے اندر نام لے کر کہا کہ ان کا علم انتہائی ناقص ہے۔ امام احمد کا میں دکھایا ہے، فوٹو دکھایا۔ انہوں نے آخری مسئلہ یہ ہوا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ خلق قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو قرآن اللہ کی صفت جو کلامی الہی ہے، یہ غیر فانی، یہ قدیم ہے، یہ غیر فانی۔ باقی جو ہم کاغذ پر لکھتے ہیں وہ سیاہی ہے، وہ کاغذ ہے، وہ مٹ جائے گا۔ اس کے اوپر جو لوگ امام احمد بن حنبل کے اس شدت والے معاملے سے اتفاق رکھتے تھے وہ چیخ پڑے، یہاں تک کہ پورا مجمع ایسے اللہ کے بندے کے خلاف ہو گیا۔ اور پھر وہ وہاں سے جانے کے بعد اپنے گاؤں کے قریب اس نے دعا کی ہے، مالک میرا یہ حال ہو گیا ہے۔
اور دنیا کا یہ عالم میری زندگی میں ہے کہ وہ بات مانی جا رہی ہے کہ جو صحیح نہیں ہے. قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن یہ کاغذ پہ جہاں لکھا جاتا ہے یہ تو فانی چیز ہے، مٹ جائے گی، سیاہی مٹ جائے گی. تو اس فرق کے ساتھ تو اسی زمانے میں جب انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور اس کے ساتھ اپنی حدیث کے نام سے ایک روایت لائے، اس کا پرچار کرتے ہوئے، کیونکہ امام بخاری ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہیں، حالانکہ ظاہر نہیں کرتے. یہاں تک کہ بخاری میں ایک حدیث جو لائے ہیں اس میں حدثنی اور اخبرنی کا معاملہ ہے، وہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں کی ہیں، وہاں چاہتے تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان کم واسطے ہوں، لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے احتیاط کی ہے. کہیں مجھے لوگ میرے اقرار سے اگر میں کہہ دوں حدثنی احمد ابن حنبل تو قیامت تک کے لیے میں ان کا شاگرد مانا جاؤں گا اپنے قول سے. لیکن یہ جو ان کو روایت کہیں اور نہ ملی، سب سے مضبوط جو ملی ہے وہ انہی سے ملی تھی. تو انہوں نے بیچ میں اپنے ہم سبق جو ان کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھتا تھا احمد الحسن، تو انہوں نے کہا حدثنی احمد الحسن. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حدثنی احمد بن حنبل. تو یہ بات کی ان کی روایت عام ہوئی، ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوخ کرائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر درود بھیجا کرو، وہ اس تک پیش ہوا. اور جمعے کے دن تو خیر وہ اور زیادہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ ابھی تو یہ بات ہے آپ پر پیش کی جاتے ہیں اس عمل کو، لیکن وفات کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اسد الانبیاء، کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر تو انبیاء کے جسم کو کھائے. حالانکہ زندوں کو تو کوئی نہیں کھاتا. ایک بات اس کے اندر ضرور آ گئی کہ افواد تو پا گئے ہیں، اسی لیے یہ بات خصوصیت بیان کی جا رہی ہے. اور بخاری کا مادہ ٹھنکا اس حدیث کو یہ لوگ صحیح بنا کر آگے پیش کر رہے ہیں. یہی تو بنیاد بن رہی ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کو محفوظ کریں گے، پھر چابک دستی سے اس میں روح ڈال دیں گے اور بنیاد فراہم ہو جائے گی قبر پرستی کی کہ بابا زندہ ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، دعا کرتا ہے. تو اس روایت کو انہوں نے دونوں جو کتابیں آج ان کی موجود ہیں، تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر، اس روایت کو انہوں نے نشانہ بنایا کہ امت کے اندر بت پرستی داخل ہو رہی ہے، قبر پرستی. اور کہا یہ حسین ابن علی الجوفی جو کہتا ہے کہ مجھ سے میرے استاد عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر نے بیان کیا، یہ جھوٹا آدمی ہے. دادا کا نام بدل دیا اس نے اور اس کے ساتھی جو جھوٹا ہے ابو اسامہ، جس سے اس نے سنا ہے، اس کے ساتھی نے سنا ہے، وہ عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سکاراوی نہیں بلکہ عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم ہے جو منکر روایت بیان کرتا ہے. بخاری کہتے ہیں جو منکر روایت بیان کرتا ہے اس سے روایت بھی اس کی بات بیان کرنا بھی چاہیے. تو یہ وہ وار کیا سمجھ کر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں دنیا والے. اور امام احمد ابن حنبل سب سے اس کے آگے جو دنیا میں ان کی اقوت ایسی ہوئی ہے 220 اور اس کے بعد کوئی ان کے مقابلے میں امت کے اندر اپنا مقام نہیں رکھتا ہے. پھر دکھایا کہ دیکھو تم جس روایت کو جو منکر روایت ہے اس سے تم انبیاء کی خصوصیت ثابت کر رہے ہو. دیکھو 63 سال کے بعد مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار گر گئی. وہ دیوار ملی ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا ایک حصہ کھل گیا، ایک پیر نظر آ گیا 63 سال کے بعد. تو اگر تم کہتے ہو یہ حدیث صحیح ہے اور روایت کرتی ہے کہ صرف انبیاء کی یہ خصوصیت ہے تو یہ نبی تو نہیں تھے، ان کا پیر ابھی تک 70 سال ہو گئے، یہ صحیح و سلامت ہے. تو جہاں اس نے
ایک بار کیا اللہ کے اس بندے نے جس کو کہتے یہ تو آدمی تھا، اسی طرح سے رحمۃ اللہ علیہ امام وحیفہ کو کہتے تو آدمی تھے، عرب نہیں جانتا، کوئی ایک شخص نہیں آج تک پیش نہ کر سکا ہے، تو یہ خدا دوسرے نے نہیں بنایا، اور ابن تیمیہ وغیرہ نے بہت ابن عبد البر کی اس روایت کو جس کی اس نے یہ تحقیق کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر دو مومن دنیا میں زندہ ہیں، ایک مر جائے اور ایک زندہ رہے تو وہ اپنے دوست کے قبر پر جائے، سنت کا کلام کرے تو اندر والا سنے گا، دیکھے گا، خوش ہوگا اور دعا کرے، بس کھیل ختم ہو گیا۔ اللہ کی کتاب گئی، اللہ کے دن سن کر سنے گا اور سب کچھ شروع ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ روایت تو یوں آئی، پھر بات ہو گئی تیسری صدی سے، جب یہ قبر والا زندہ ہے کچھ کروانے جاؤ اور وہ پہنچانے کا۔ پھر اس کے بعد 5ویں صدی والے 441 والے بیہقی نے ایک روایت پیش کی کہ میرے سب فرماتے ہیں میں علیہ فرماتے ہیں۔ اب زندگی میں ساری موت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میری قبر کے پاس آ کر صلاۃ یعنی درود پڑے گا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر چیز کو ان شیوں نے بدل دیا ہے۔ اللہ خدا ہو گیا، صلاۃ نماز صوم روزہ ہو گیا، اور یہ سیاہ ستہ وجود میں آئی جو 273 میں ان کے ماجہ مرے ہیں، تو بتاؤ ان کی موت کے بعد ہی تو سیاہ ستہ بنی ہے، کون کہتا ہے؟ بتاؤ کون ہے، کس نے سیاہ ستہ کو فیصلہ کیا؟ سارا اشموں کا معاملہ، یہ ایسی کتابیں جن میں سارے ان کے مقصد کی چیزیں مہدی کے بعد ہے جو وہ آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہیں کر پائے وہ کر گزرے گا، ابو بکر عمر رضی اللہ انہوں کو اپنے قبروں سے نکال کر جن میں ہزار پار حاصل ہوا، اور آخر میں یہ سارے ان کے اندر موجود، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، ساری شریعت اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو بخاری کو گرانے کے لیے ان ظالموں نے سیاہ ستہ کی ایک اصطلاح استعمال کی، ان نے ان سب کو داخل کر دیا۔ اب بخاری کی بات یا مسلم کی جو بات جو صحیح بات تھی اب اس کے مقابلے میں آ گیا، اور اگر کسی کو شک ہے تو بتاؤ کس نے کیا ہے؟ 273 میں ابن ماجہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد ہی سے ابن ماجہ بھی شامل ہے، بتاؤ یہ وہاں سے یہ بات آئی۔ اور اس کے بعد بیہقی نے یہ بتا دیا کہ نبی صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ میری قبر کے پاس آ کر درود السلام پڑھے میں سنوں گا، اور جو دور سے پڑھے گا وہ پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر زادان کی ایک روایت اور جو امام احمد سے شروع ہوئی ہے قیامت تک وہ چلتی رہے گی زادان والی اللہ کے ملائکے سے السلام، تو وہاں تو خود سن لی، درود سن لی، اور زندہ ہے بالکل خوشبو ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتے ہیں وہ عربی بھی نہیں جانتے کہ اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہم صلی اے رحمت کرنے والے اللہ تو رحمت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب ہوتا ہے وہ اللہ سے، اور کہتے فرشتے اس کے اعمال کو لے جا کر اللہ کے نبی سے پیش کر دیتے، بڑا اللہ کا ہاتھ بتا لیا، اور فرشتے عربی بھی نہیں جانتے، اللہ کے پاس لے جانے کی بجائے جو مالک فرمائے اللہ ہی ترجیح الامور، سارے معاملات تمہارے نبی سے ہم کو جب کسی کے اس طرح سے خدائی دے دی، بیٹھی دے دی، انہیں الہ بنا دیا، زندہ تو کر چکے تھے، اور اس کے بعد کے خون مت گئی، اس کے بعد سے ایک کوئی تفصیل کوئی حدیث کی شرح لا کر دکھا دو کہ اس 30ویں صدی کے بعد کوئی ایک عالم بھی جس کو دنیا میں آج عالم مانا جاتا ہے اس نے کبھی یہ کہا ہو کہ یہ مردہ زندہ نہیں ہے، یہ اعمال نہیں پیش ہوتے، تو بتاؤ دو مسئلے۔ اب وہ پہلی صفت کی الہ کی وہ اللہ کے بندوں کو دیں گئی، پھر اس کے بعد اب القیوم پر کیا روئے، کہتے ہیں یہ معذور بھی ہے مختار کل بھی ہے، اب اس کی بات تو تھے تم نے پہلی عزت والے تم نے اللہ کے پاس یہ سب کر، اور جب میں نے قرآن و سنت کے ذریعے سے کہا کہ میرے بھائی کچھ سوچو، ایمان کا جب معاملہ ہے
کہ مالک فرماتا ہے یہ سارا انبیاء ہے، غیر اعمال والے ان کے مقابلے میں غیر نبی کیا عمل کرے گا، لیکن ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ایک شرک کے اوپر سارے اعمال کو بتا لقد وحي اليك من الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے، ہر رسول کے اوپر مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، شرک ہمارے لیے قابل ہے، ابن آدم شتمنی ہمارا کھائے والا ہماری ہواؤں میں سانس لے، ہم نے اس کی ماں کی شادی کو تیار کیا تھا، اس کو اپنی زندگی گھٹے میں اس نے قوت بڑھائی تھی، اور آج یہ معاملہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ بابا بھی ہے زندہ ہے، اللہ کے نہیں سب زندہ ہے، اور جا رہے ہو بھائی مدینے جا رہے ہو، مدینے والے نے بنوایا ہے، جاؤ وہاں پہ قبر پر پہنچ کر ہمارا سلام بچانا. تو یہ آج ہو رہا ہے اس کو فکر. اس کے بعد ان آنکھوں نے دیکھا ہے 47 میں وہاں سے گالی گواہ قید میں جالندر کے قید میں آدم بھوڑے تو دیکھا ہے حالت کبھی ہوئی چھاتیوں والی بھوڑی 70 برس کی مائیں وہ آتی تھی کہ سنا ہے پاکستان سے ڈاکٹر آیا ہے چھاتی کھول دیتی کٹی ہوئی چھاتی سوکھی ہوئی ایک ساتھ پوچھتے ہو اس کو کس نے کہا تھا مائیں جوان بہنیں آتی ہیں تو میرا بھی سمکن تھا وہ اپنی رانیں کھول دیتی ہے کٹی ہوئی ہڈی سامنے دکھائی دے رہی ہے پوچھتے کو سمجھ اس سے پہلے آدمی کو کاٹا گیا تھا اس کے بعد یہ ہوا ہے اس سارا کچھ دکھ ہے تو کشمیر میں آتا ہے تو کرنے میں کچھ دکھ ہے 47 میں جو جواب دیکھ کے آج ہوئی کشمیر وہی 67 کی جنگ میں میری فوج لگی تھی گندا سے ڈالا پہ وہ کمپاؤنڈر لوگ تھے وہ شام کو آئے ایسے شرمندہ میں بچا بات کیا وہ اتنے شرمندہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج ہم نے وہ کو دیکھا جو فیروزپور کا راستہ تبدیلی تو جس لائق سے کوئی بھی ہماری ماں باپ چاہیے تھی وہ نکلنا ہے سب کچھ ہو رہا ہے. سن 47 میں گزر رہا ہوں امرتسر کے سامنے جو لیا افسر بشیر صاحب مجھے ڈپٹی کمشنر ان کے ارجنوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ آئے ہیں لیکن وہ چند روز پہلے تک یہ تھا کہ یہاں مرنا لگتا تھا کہ وہ آخری سے ہے پھر کوئی زبانیوں ایک طرف ہو جاؤ اور اس کے بعد کہتا تھا کہ کپڑے اتار دو پھر اگر یہ نہ مانے تو تم پوچھو اور یہاں تک کہ بھائی شمولی ماں اور بہن ہے بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہے وہ نہیں کرتی ان کو جلدی ہے تو ان کو پھر کہرانا ہے بچے کو اس کے گوشت سے لے کر کسی نے طوفان میں کیا اور کسی نے اس کو خبر ماری یہ سب جو معمولی چیز ہے بنا تو یہ مسئلہ ہے آج جو اور اگلے دن والے جذبائی اور ان کے پرندے پر اپنے قبر کو سینے کی کوشش کرے بھی نہیں کی سکتے اس کو ساری امت میں بدلا یہاں کچھ لوگ اچھے تھے اس سے پہلے بھی یہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی وجہ سے ان کو بھی شہید مانا جاتا ہے اور غور فرمائیے ان کے دل میں قومیت کا جذبہ تو ہے لیکن جب ایمان بدل گیا جب ان صوفیہ نے توحید کو اتحاد کے ذریعے سے بدل دیا تو نئی سب مسلم شہید کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہر چیز لا موجود ہے اللہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے اب پھر کا وہ کارخانہ کھولا ہے کہ جس کے کوئی چنتا نہیں ہے ان کی عقائد دیکھو آج موجود ہے صراط مستقیم کو لے لو الگی نے املا کی یعنی بولا ہے پیر صاحب نے سید احمد بریلوی نے اور اس کو لکھا ہے وہ اسماعیل شہید کہلاتے ہیں اور یہ کتاب اٹھا کر صراط مستقیم پر چھاپا جس میں ہے عطا اللہ بھوجانی صاحب نے اہل حدیث میں اس کے اندر لوح محفوظ پڑھنے کے طریقہ جنت و دوزخ کا تماشا کرنا چاہو فرشتے سے ملاقات ہو ورنہ اس کا ورد کرو گے بے دردی اس آسن سے بیٹھ کر اس انداز سے اس کے بعد اگر چاہو وہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر سے پڑھو فرشتوں سے ملاقات کرو جنت اور جہنم کے سیر پر
شہید جو کہلاتے ہیں انہوں نے لکھی وہی تصوف والی ہوا یہ اللہ ایک مخفی خزانہ تھا وہ ان کی بنیاد ہے اس نے اپنے کو ظاہر کیا جب تم اللہ کو اکیلا مانتے ہو تو یہ چھپ کیسے گیا مخفی کیسے ہوا ظالموں تم نے اللہ کو اپنا ساتھی اور اپنے کو اللہ کے ساتھ کھیلا ہوا قرار دینے کی کوشش کرتے ہو اس کے بعد سارا وہی بھر دیا جو مجھے کتاب میں اور تقریباً ایمان تک میں ایک مشہور کتاب ہے وہاں کہتے یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے یہ عبد القادر شہر اللہ یہ کرتا لیکن یہ کہنا ہے اللہ عبد القادر کے واسطے سے دیکھو اس سے بڑا شرک کیا اسماء الحسنہ فضول ضرور نہیں ضرورت اسماء اگر اللہ کو کوئی واسطہ اور وسیلہ اور کوئی صدقہ مانگنا ہے تو اللہ کی ذات ہے اللہ کی صفات ہے بہترین نام ہے ان کو پیش کرو تم عبد القادر کو پیش کرتے ہیں جس کو کتاب بھر دی اس پر کرتے میں لوگوں نے کہا کوئی کتاب اٹھا لو اس میں تو بتاؤ کیا کروں ان کا دن نہیں یہاں لوگ اٹھے تھے پاکستان کے اندر وفات نبی کا اصلی مسئلہ تھا اللہ نے ان کو توفیق دی تھی یہاں وفات ہو گئی یہ قبریں نہیں پوری جائیں گی شور ہوا زور قوت ہوئی اس کے بعد ان دونوں جو بہت مشہور مانے جاتے ہیں اللہ نے کچھ ایسا کیا ہے کہیں نہ کہیں میرے راستے میں آ جاتے ہیں یہ دو اور غلام اللہ صاحب کے دو بیٹے تھے وہ کہتے تھے مدرسے میں آخری دیا وہ دن میرے پاس آئے دوائیں لینا اور میں ان کے ساتھ آ رہا تھا گاڑی پر بیٹھے ہوا میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کے والدین نے کیا خود مسئلہ اٹھایا تھا وہ شرک کی بنیاد ہے وفات نبی کو نہیں مانتے لوگ حیات مانتے ہیں شرک کی بنیاد ہے آخر اس کے بعد یہ مسئلہ ختم کیوں ہو انہوں نے کہا یہ مسئلہ اٹھایا تھا وہ دن قاری طیب صاحب نے آگے کہا کہ یہ دیوبند کے وقار کا معاملہ ہے سمجھایا تب ہمارے والدین نے اس مسئلے کو چھوڑ اللہ کے وقار سے باغ یہ مسئلہ ہے کہ ٹائم اس قوم سے جو آج کے جو علماء ہیں ان سے یہی کہنا ہے یہ ایک اور عالم انہوں نے 2 سال پہلے مجھے خط بھیجا تھا شاید آج وہ آ جائے خط بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوست سے جمع ہو جائیں حالانکہ مجھے ایک نہیں 2 صاحب لوگوں نے بتایا کہ جب تک تم نے توحید خالص کے سبل نہیں لکھی تھی اس وقت تک تمہاری بڑی تعریف ہوتی لیکن جب تم نے یہ دکھا یہ دیوبندی بھی ہے یہ بریلیوں سے زیادہ عقائد کے لحاظ سے یہ ان کا عقیدہ ہے یہاں تک کہ یا نعبدو یا نستعین وہ پہلی قرآن کی توحیدی آیت شرک رد کرنے والی ہے اس کو دیوبند کے پہلے طالب علم محمد الحسن اسیر مالٹا نے اس کی تشریح کی ہے یہاں صرف اللہ کی بندگی ہونا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے لیکن اگر کسی بندیدہ بندے کو خالص واسطے رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل سمجھ کر ظاہری استعانت اس سے بھی کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے بتاؤ ظاہری اور باطنی کے ساتھ پہلی آپ کو تم نے صرف میں تبدیل کر دیا ظاہری مدد اور یا رسول مدد کہتے ظاہری استعانت مستقل نہ مانو اگر وہ بھی پکار لو گے تب بھی صحیح ہے بتاؤ یہ اور ساری تقسیم اس تفصیل اس میں داروں کا ترجمہ اور تقسیم کی ہے اسیر مالٹا صاحب نے جس کو آج دنیا والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہی ایک علم نکار ہے توحید کا اس نے سب سے بڑا شرک کیا ہے یا کہ نابودی یا کہ مستقل پہلی آج کا ترجمہ ہوتا ہے یہ معاملہ ہے اصلی مسئلہ آج اس کے بعد انہوں نے مجھے خط دکھایا کہ میں بیمار ہوں 3 مہینے سے بواسیر کا بیمار تھا بواسیر کا بیمار تھا اچھا ہو گیا 3 مہینے مجھ پر گجرات سے باہر جانے کی پابندی ہے اب آ جائیے ابن حنبل کا فتویٰ لسان المیزان میں ابن کا بندہ یہ ہے وہ اس نے ایمان کو صحیح قرآن اور حدیث کے ایمان کو پیش کر دیا اور سارے اس کے دشمن ہو گئے یہاں تک کہ احمد ابن حنبل نے بھی کوئی رعایت نہیں کی آپ کے سامنے اس کا فوٹو آ جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے کہا وہ بھی کافر جانا ہوگا اور
اور اس کا جو استاد ابو حنیفہ ہے، یہ دونوں مخالفین میں اثر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے وہ مخالفت تھی کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہو جب یہ ان کا خط آیا تو میں جو ہمارے انہوں نے کہا میں لکھتا ہوں، ان سے لکھا کہ آپ نقشبندی سلسلے میں بیعت کرتے ہیں اور یہ طریقت ہو اور یہ طریقت وہ بھی ہوگا نقشبندی سلسلہ ہو، قادری ہو، سوربردی ہو، یہ سب کا ان کی رگوں کا خون ہو، بیت الوجود کا نظریہ آپ ہمارے سن کے لحاظ سے کام بھی آپ نے کیا ہے، اب اگر آپ نے اس نظریے سے توبہ کر لی ہو پہلی بات، دوسری بات یہ کہ آپ اس سے پہلے فتویٰ دیتے تھے جب حیات النبی اور نماز کا مسئلہ اٹھ رہا تھا پنجاب کے اندر کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر موجودہ طور پر درود اسلام کا سننے والا مانے تب بھی ہم اس کو کافر کہیں گے، اور آج ہمارے پاس آپ کا فتویٰ ہے جس میں آپ نے عبدالرزاق حسین علی صاحب کے بیٹے نے اور عبدالعزیز شجاع آبادی نے مل کر کہا ہے کہ ہاں اور تو یہ یہودی اور کافر مانیں گے، لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطالعہ پر اور صرف یہ عقیدہ رکھے کہ آپ خرق عادت اور موجودہ طور پر صرف درود اور سلام سنتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، تو ہم اس کو کافر نہیں کریں گے، سارے دو بندوں کو بتا دیں گے۔ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کا یہ عقیدہ بات کو یہ عقیدہ اللہ فرمائے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم کفروا، تو دین یہ ہوگا توحیدیوں کا دین یہ ہم کیا کریں؟ غلام اللہ صاحب آخر میں کہہ رہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، چلو اللہ قبول کیا کریں کس کے پاس، اور یہ تک جواہر قرآن کے مقدمے میں لکھ دیا کہ جو شخص یہ نہ مانے کہ فرشتے درود سلام کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں وہ بدعتی ہے، اور جو مانے وہ مشرک کا حکم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو نہ مانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے لے جا کر درود سلام کے اعمال پیش کرتے ہیں وہ بدعتی ہے۔ بتاؤ اس شرک کو وہ نہ مانے وہ بدعتی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ میں نے حوالہ دیا ہے کہ باپ کے فلاں کا ہو تو یہ بالکل غلط بات جائز نہیں ہے، لیکن آخر فرق اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے بندے اللہ فرمائے ختم کر دیا تم نے، اس لیے حسین علی کا یہ عقیدہ، ان کے پیر عثمان صاحب کا یہ عقیدہ، تو اب یہ عالم ہے کہ توحید اور اتحاد کو دونوں کو ٹکرا دیا تم نے نہ کرو اور یہ صورت پیدا کر ڈالی ہے، تو بتاؤ کہاں جائے کس در پر جا کے؟ جب یہ حالت دیکھیے ایک ناچیز نہ علم والا ہے انتہا ہے جماعت اسلامی کی حالت دیکھ کر اور ان سارے علماء کی حالت دیکھنے کے بعد پھر یہی توقیہ کر پروردگار کچھ ہمت دو، پھر نئے سرے سے 42-43 اور بخاری کی حدیث بیان کرنے لگے گا تم تو میرا سلام وقت میں وجوہکم، تو پہلے ہی دن وہ جہاں یہاں پہنچے کہنے لگے کہ میرا دادا گھر نگر میں جس کو اس کا وہ بڑا شاغل انداز تھا، ایک دن لوگوں نے کہا اللہ تو فرماتا ہے اذا کنتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ تو کہتا ہے چہرہ دھو، اور لوگ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کنڈی کرتے ہیں پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو کہتے یہ سننے کے بعد میرے دادا چپ ہو گئے، سب لوگ پریشان، آخر میں ہوش میں آیا کہا جو سوال کر رہا تھا سوال دہرائے گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ صحیح کرتا ہے، پانی سے چہرہ صاف پاک ہوتا ہے، اور پاک کرنے کے لیے حال یہ ہے کہ پانی کی 3 صفات ہے وہ نہ بدلو ہے، وہ نہ بدلے ہاتھ پہ ڈال کر دیکھ لیتے، مزہ نہیں بدلا کنڈی کر کے معلوم ہوتا تھا، بدبو نہیں آئی ہے رات میں ڈال لیتے، سب نے کہا حضور کیا بات کہی ہے آپ نے، بس ایک سوال ہے کہ اتنی دیر آپ نے ہم کو انتظار کیوں کروایا؟ تو کہتے ہیں میرے دادا نے کہا بچو تم جانتے ہو میں جاہل آدمی، تم نے ایک تیرا سوال مجھ سے کیا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے مدینے والے سے پوچھا، انتظار کرتا رہا
جب مدینے والے نے بتایا تو میں نے کہا سبحان اللہ بتاؤں تعریف کرو. میں کہا تھا اللہ کے شکر سے واقع میرے استاد وہ بھی پیسے کی جنگ سے آیا ہوں. اس کے بعد ٹیلیفون کیا انہوں نے معلوم ہو گیا پہنچا ہوں گلے لگا شادی بنا آیا گیا دیکھو یہ خدائی اللہ اس کے بعد جب آیا ہوں تو گلے لگا لیا کہ تم بڑے شاید سے سنت کی اللہ نے تم کو موقع دیا عورتیں ہوتی کچھ مرد ہوتے ہیں جو جمعاپن کرنا کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ فیصلہ سبب اور یہ اللہ تو اللہ کے فیصلوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو جب وہ اللہ جو خدمت میں نبی صاحب کے مدینے میں لگے ہوئے وہ پہنچے 6 اگست کو آپ کی امت کے اوپر ان مشرکوں نے حملہ کر دیا ہے. آپ کو ابو فرمائیے کہتے میرے سامنے فرمایا ہرگز سے ابو نہ کروں گا کیونکہ یہ بڑے خاصے کو تاجر ہے پاکستان میں. وہ بات وہ پھر باتیں کروں گا لیکن ایک بات ہو سکتی ہے تم فاطمہ کے ساتھ ہو سکتا ہے فاطمہ کا دل پسند جائے اور وہ کر چکا یہ فاطمہ کے پاس نہیں کہ حضرت فاطمہ کا دل پسند ہوا اور یہ توجہ فرمائی ہے پاکستان کو ختم ہے. یہاں سبحان اللہ کے کے پاس تھی یہ عقیدہ ہے ان کا. جب قادیانیوں کے خلاف تحریک اٹھا رہے تھے انہوں نے بھیجا میرے پاس آپ نے چلو تم کیا جیسے ہو لیکن اس معاملے میں تم میرا ساتھ دو گے وہ کافی میرے کہا لا ہوئی کافی پورا کافی کرو رہی ہے. لیکن آپ کی ملک آپ کے کچھ دیکھیے اچھی سنیے آپ اللہ کے نبی سم کبھی زندہ مانتے دنیا کی زندگی آپ مانتے ہیں آپ کے ذات کا مسئلہ بالکل صحیح ہے. آپ مانتے ہیں کہ نبی صاحب کی قبر سے قبر کے اندر جو آپ کے جسم کا حصہ لگا ہوا ہے زمین سے تو وہ عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے. ایک بھی اتنی آدمی دیکھیے گا ساری شرک اور کچھ وہ سارے المحمد جو دیوبند کا متفق علیہ عقیدہ ہے وہ بھی اس کے اندر چند میں آپ کو دکھائے گی. تو ان سے یہی کہا کیونکہ ایسی بات ہوئی کہ شراب کے جام پورا بند کرو اور خود وہ آپ کا حال تو ہے ایک ایک خبر ویسے کے اندر ہے شکر کو بھرا ہوا ہے. وہ بھی کافی ہے اس سے بھی ہم خلاف ہیں آپ کے بھی سیاح ہم سب تک کہتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ان سے دنیا کے سامنے صاف آ گیا ہے ثبوت پہنچ گیا ہے کوئی شخص اس کو نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارا اور یہ عقیدہ ہے لیکن یہ تو یہ عقیدہ ہے ہم قدر نہیں کوئی شخص کسی میں ہمت نہیں ہے سوائے اس کے گالی دو یا چھوٹی باتیں اس آج کوئی کتابیں بھی کھجا رہی کھانے باغوں ایسی باتیں ایک دو سب عورت کے لیے اللہ خالص اور پھر تحریر کے جائیں اور آخری وقت کے پاس پہنچ رہے ہیں. مجھے شکایت بھی نہیں ہے کہ میں پہلے بھی جانتا ہوں جب ان کا 2 برس پہلے یہ خطایا تھا آ جاؤ میں ساتھیوں سے کہا تھا یہ خالی جانتے ہو کہ ہماری بات ان کے اندر پہنچی ہے ان کے آدمی ہمارے پاس آ رہے ہیں اب ہم کو صرف یہ ہے ہم ان کے پاس جائیں اور اس کے بعد ہم جب واپس آئے تو یہ کہہ دیں کہ آیا تھا ہم نے بات کی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کوئی آدمی ہوں جیسے کہ اس کے بعد ابھی میرے پاس خط موجود ہے وہ طاہر صاحب کنفیوژن ہے وہ سواد میں گیا کہ میں پہلے جا چکا تھا ان کے شاگرد اور میرے ان سے پڑھنے والے رکھا جب یہاں آئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ نے ڈاکٹر عثمانی میں کیا اختلاف کیا میں کراچی گیا اس کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ تم نے ہمارے بزرگوں کے اوپر تنقید کی ہے کہ اس نے کہا میں کوئی مولانا صاحب کو عالم تو نہیں بس جب اس نے یہ کہا میرا مسئلہ ان کو بات کریں تو اس کے بعد میرے سے کیا نہیں اس نورانی اکیلا کھڑا یہ کوئی عالم کہیں نہیں کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں. دوسروں میں بھی غلطی بتاؤ کہاں میں نے کہا ہے صرف بڑا دن یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. دنیا میں اللہ کی کتاب کے خلاف اللہ کے نبی صاحب کی باتوں کے خلاف کتنی باتیں پھیلی ہوئی ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں یہ بہت سی بات ہے. فرماتا مالک اگر تم کھول کر معاملہ صاف نہ کرو گے کتاب کے مطابق تو تم سب کافر ہو 1,000 کافر اور تمہارا
کرنا تو مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ ان طاغوت کو اپنا پیشوا بنائے، ان کی تعریف کرے، وہ کافر ہے۔ اللہ ایسا دکھ جاتا ہے ایمان، ایسا دکھا اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اس کے بندے کی عزت زیادہ ہے اس کے مقابلے، وہ گالیوں میں اللہ کو جھٹلائے اور تم ان کو رحمت اللہ اور کہتے جاؤ دیکھو ان کی سامنے کو مانتے اور بالکل اللہ کے نہیں سن تو ہمیشہ سارے انبیاء کافی ہیں، کو تعلق نہیں ہے اللہ اور جو کب کے پاس بہت لگتا ہوگا تو ہم ثابت کریں گے اور اس وقت نہیں ہے یہ مخلصانہ آواز ہے، مجاہدانہ انداز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پوری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے